بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر اور اسلامی نظام کو باقی رکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالا۔ جن لوگوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان میں کچھ تو وہ تھے جنہوں نے کرسی اور حکومت کی خاطر، کرسی کی لالچ میں آ کر اور حکومت کی لالچ میں آ کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے موت کے ڈر سے، یعنی ڈر رہے تھے کہ ابن زیاد یا یزید جیسے لوگ ہمیں قتل کر ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ان کا انجام کیا ہوا ہمارے لیے بہت بڑا عبرتناک سبق ہے اس میں، کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کا ساتھ نہیں دیتے، باطل کا ساتھ دیتے ہیں، یا تو کرسی کے لیے یا مال کے لیے یا پھر موت کے ڈر سے، اپنوں کے ڈر سے۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر آج بھی ہم نے یہی کام کیا جو کام قاتلین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یعنی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں نے کیا، تو ان کا انجام جو ہوا وہ انجام ہمارا بھی ہوگا۔ اس لیے آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے، آپ کو جو شہید کرنے والے لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ سب سے پہلا نام جس ظالم کا ملتا ہے، جس ملعون اور منحوس شخص کا نام ملتا ہے، ابن زیاد۔ پورا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ جانتے ہیں اسی نے کرسی کی خاطر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، اور پھر قتل کرنے کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور آپ کے ہونٹ پر اس نے چھڑیاں ماری تھی۔ اس طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے توہین کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے بعد مختار بن ابی عبید الثقفی کو جو ہے بادشاہ بنایا، گورنر بنایا، اور عراق پر غلبہ حاصل ہوا۔ اس نے ابراہیم بن اشتر کو بھیجا کہ جاؤ ابن زیاد سے جنگ کرو اور ابن زیاد کو قتل کر دو۔ ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد جب اس کا سر مختار کے سامنے ڈال دیا گیا اور ابن زیاد کے ساتھیوں کا سر مختار کے سامنے ڈال دیا گیا، ایک پتلا سانپ آیا، سارے سروں کے درمیان میں گھومنے لگا۔ اس نے چھانٹ کر، اس نے چوس کر کے ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کے منہ میں گھسا اور ناک کے نتھنوں سے، پھر ناک کے نتھنوں میں گھسا اور منہ سے نکلا۔ یہی کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی ذلت دکھائی، اور جس کرسی کے لیے مر رہا تھا اس کرسی سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اس طرح اس مختار ثقفی نے ابراہیم بن اشتر کو حکم دیا اور اس کی لاش کو جلا کر پھینک دیا گیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس کا منہ بالکل اس کے بعد کالا ہو گیا، ڈامر کی طرح، تارکول کی طرح کالا ہو گیا۔ لوگ اس سے پوچھتے بھی کہ تو سارے عرب میں بڑا خوبصورت آدمی تھا، کیا بات ہے؟ وہ ہمیشہ ایک بات کہتا کہ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بازو پکڑ کر دو آدمی مجھے دہتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، جو آگ مجھے جھلسا کر رکھ دیتی ہے، اسی حالت میں چند روز کے بعد۔ تیسرا وہ شخص، وہ منحوس، رذیل، گھٹیا انسان
کہ جب جنگ کے آخر میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بند کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جنگ ہوئی ہے 10 تاریخ کو. جنگ کے آخر میں جب آپ کو شدید پیاس لگی تھی، جس آدمی نے آپ پانی پینے کے لیے آگے بڑھے ہیں، جس آدمی نے آپ کو پانی نہیں پینے دیا اور آپ کو تیر مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بدبخت کو ایسی سخت پیاس میں مبتلا کر دیا کہ اس کے پاس ٹھنڈے میٹھے مشروبات لائے جاتے، دودھ سے لبریز بڑے بڑے پیالے لائے جاتے. سب کچھ پینے کے بعد بھی یہی کہتا میری پیاس بجھاؤ، میری پیاس بجھاؤ. اس طرح وہ پیاس 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 کرتا 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 رہا اور ایک دن اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اسی حالت میں مر گیا. اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سب سے بڑا عبید اللہ ابن زیاد سے بھی بڑا منحوس اگر کوئی شخص تھا جس کا نام ہے شمر ابن ذل جوشن. اس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے تھے اور آپ پر وار کیے گئے، جب آپ نڈھال ہو کر گر گئے تھے، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے کی، لیکن اسی شمر نے پوری جماعت کو آواز لگائی تھی اور کہا تھا کہ قتل کر دو. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا تھا. اسی شمر کو جب میں نے کہا مختار ثقفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اسی مختار ثقفی نے شمر کو قتل کروایا تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کتوں کے سامنے ڈال دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام ہمیں دکھا رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بات سناؤ. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا عامر صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لڑکا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا صرف حکومت کی لالچ میں آ کر اس نے یزید کا ساتھ دیا تھا، اس نے ابن زیاد کا ساتھ دیا تھا. اسی مختار ثقفی نے عمر بن سعد کو قتل کر کے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا اور یہ انجام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حکومت کے خاطر سچے لوگوں کو قتل کرنے کا اور ستانے کا انجام کیا ہوتا ہے. اس طرح جتنے قاتلین حسین تھے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، ان کو اللہ نے اس طرح دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے اور ہمارے لیے عبرتناک سبق ہے. آج بھی ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حق کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، باطل کا ساتھ دے رہا ہے، پیسوں کی خاطر اور اپنی کرسی کی خاطر، اپنے جو ہے اسٹیٹس کو بچانے کی خاطر، پیسوں کی خاطر، موت کے ڈر سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ تمہارا بھی انجام اس طرح ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عزیمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.